پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس وقت بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کل موضوع گفتگو ملکی سیاسی صورتحال ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ انتخاب میں کوئی بھی جماعت کامیاب ہو، کسی کے بھی پاس اکثریت ہو، اور اکثریت چاہے نہ بھی ہو، معاملات میں بدلاؤ لانا یا تبدیلی لانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ واقعتاً یہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے گا، اور آخر کون ان مسائل کو حل کرے گا، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جہاں تک بات لوگوں میں شعور کی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ شعور کا قحط پایا جاتا ہے۔ بہرحال عام انتخابات میں جو کچھ بھی ہوا یا ہونے جا رہا ہے، اس سے تو غرض نہیں ہے، لیکن یہ معاملات کو حل کرنا ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے۔ بہرحال معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا، آپ سے تعارف بھی کرواؤں گا۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں رحمت اللہ خان عرف خان بابا، چیئرمین ہیں ورلڈ پیس جرگا کے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ خان صاحب، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کی بھی بہت مشکور ہو کہ یہ میرے 3 مہینے پہلے بھی آپ لوگوں نے پروگرام کیا ہے، پورا دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ کراچی میں بھی ایسے چینل ہے، ایسے سوشل لوگ میڈیا والے لوگ ہیں کہ کراچی کی اور سندھ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرا نام ہے ریات اللہ خان اور خان بابا۔ خان بابا، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے جناب محمد جاوید صاحب، جو کہ ان کے صوبائی عہدیدار ہیں ورلڈ پیس جرگا کے، ان کو بھی میں شامل گفتگو کروں گا، ان کو خوش آمدید دوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ خان بابا یہ فرمائیے گا، جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ مسائل کو حل سے زیادہ ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر سیاسی جماعت پاکستان میں یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ ان کے پاس مسائل کا حل ہے، واقعتاً ایسا نہیں ہو سکا کہ کسی نے بھی ایک عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے یا تو کام کیا ہو، یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی سمجھ ہو۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہچاؤں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ جی جناب، میں تو شروع اس سے کروں گا کہ ہم نے خدا پہ یقین چھوڑا ہے اور لیڈر پہ یقین بنا۔ بالکل ایسا ہی، یہ دنیا، پورا دنیا اللہ نے پیدا کی ہے اپنے مخلوق کے لیے۔ بے شک اللہ کو اپنے مخلوق بہت پسند ہے، یقین، لیکن مخلوق غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ اٹھ ایک امانت ہے، بالکل ایسا ہی، بہت بڑا امانت ہے۔ اگر ایک بندہ اس وقت پھر وہی سوچ رہے کہ ہم اس کو اونٹ دیں گے اور یہ کرے گا، وہ کرنے والا اللہ کا ذات ہے۔ بے شک، اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا جرگا سسٹم کے پی کے بارڈروں میں ہے، بلوچستان بارڈروں میں ہے، خاص کر پنجاب جو ہمارے اصل انڈیا دشمن ہے، وہاں بھی ہم نے جرگا بنایا ہے۔ میں تمام چیف سیکرٹری کو بہت زیادہ مشکور ہوں کہ بہت بڑا سپورٹ کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یقیناً سیاستدانوں سے تو بیوروکریٹ بہت زیادہ اچھا ہے، آپ کے لیے لیٹر کروا دیتے، آپ کے لیے فون کروا دیتے، آپ کے ساتھ میٹنگ کر دیتے ہیں۔ میں تو یہ 10 سال سے خود دیکھ رہا ہوں، پھر 10 سال چھوڑے، کم سے کم 2012 سے جب ہینا اور ملالہ نوبل پہ پہنچ گئے، ہر حکومت کو ریٹن ٹائم آ چکا ہے۔ میں خود ڈپلومیٹک اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، اتنا فرصت منسٹر کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہم جو بھی ہے جیسے بھی ایک نوبل فیملی ہے، اللہ بے شک، جس نے کہ اللہ نے ہمارے خدمات دیکھے کہ ہم شانگلہ سے ہمارے تعلق ہے، ملالہ یوسفزئی بھی شانگلہ کا ہے، میں بھی شانگلہ کا ہوں، ایک ہی فیملی سے ہے، اور نوبل پہ پہنچ کے کاش کی حکومت یہ کیش کرتے تھے، کسی بڑے ملک پہ ڈونر کانفرنس کرتے تھے، اپنی منصوبی پریزنٹ کر سکتے تھے۔ یہ تو خیرات ویسے بھی مانگ رہے ہیں، جی، لیکن وہ خیرات، وہ قرضے، وہ غائب ہو رہے ہیں۔ میں تو انشاءاللہ جو پیسہ لے کے آؤں گا، اسلام آباد میں بورڈ بناؤں گا کہ ہر صوبے سے اس کے نمائندہ ہو۔ ہم اتنی بڑے ورک جو کر رہے، ابھی صوبوں کے ساتھ ہم بندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ صوبوں کے پھر وہ نیشنل بھی جائے، انٹرنیشنل بھی جائے۔ ہمارا کام ہے ڈونر کانفرنس کرنا، ہم نے بتانا کہ یہ سندھ کا این جی او، یہ پنجاب کا ہے، یہ بلوچستان کا، یہ کے پی کے کا، یہ کشمیر کا، یہ گلگت کا۔ یہ این جی او نیٹ ورک بھی ہے، جرگا سسٹم بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، انویسٹمنٹ کر رہے،
انشاءاللہ میں ثابت کر دوں گا پاکستان میں، بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے وہ کام نہیں کیا، ہم اپنے مدد آپ کے تحت کریں گے. ہم نے جرگے بنائے، ہم نے NGO نیٹ ورک بنائے، اور انشاءاللہ میں ثابت کر دوں گا کہ پاکستان میں خوشحالی، ترقی، روزگار کیسے آئے گا. میرا صرف وہی ایک گزارش ہے کہ اس وقت بارڈروں سے ہمیں اطلاعات آ رہا ہے، اور یہ میں نے 3 مہینے پہلے بھی کہا ہے آپ کے چینل کے وساطت کہ پہلے احتساب اور پھر الیکشن. ہمارا ابھی تک 3 مہینوں میں کچھ نہیں ہوا. اگر اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھوڑا سٹیپ لے رہے، موجودہ نگران وزیر اعظم سٹیپ لے رہے، تو ادھر سے جج صاحب نے فیصلہ کا الیکشن ہونا چاہیے. جج صاحب آپ پہ اگر کسی کا دباؤ ہے، لیکن آپ اس وقت سپریم کورٹ کا جج ہے، آپ اس عوام کا جج ہے، آپ نے تو عوام سے کوئی رائے نہیں. میں پھر بھی آپ سے جج صاحب ریکویسٹ کر رہا ہوں، 2 دن میں آپ تینوں چاروں اکٹھے بیٹھ جائیں، ایسا فیصلہ کریں جس میں پاکستان کا خیر ہو، عوام کا خیر. عوام کا خیر اس میں اس وقت یہ نہیں ہے لوٹا ہوا مال جو ہے نا اس کی پہلے احتساب کرو. دوسرا ہر جو بھی آئے گا، ہمارے پارٹی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو دینا دے دے. احتساب ضروری ہے، احتساب بہت ضروری ہے. پھر ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، کراچی میں تھریٹس ہے، پنجاب میں تھریٹس ہے، KPK بلوچستان تو وہ بارڈروں کے ساتھ لگا، اس کا تو سوچے نہیں. کل پرسوں بلوچستان میں کیا ہو گیا، کتنے دھماکے ہو گئے. اس کے باوجود جج صاحب، وزیر اعظم صاحب، چیف جسٹس صاحب، آپ لوگ خاموش ہے. خدا آپ سے پوچھے گا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اس سے بڑا مشکل ٹائم نہیں ہے کہ آپ عوام کے سربراہ اور آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب صاحب، یہ ذرا عرض کیجیے گا، جتنے بھی مسائل ہیں جن کی ابھی خان بابا نے نشاندہی کی ہے، بہت ساری سیاسی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. آپ کی اپنی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور پھر اس جو ورلڈ پیس جرگہ ہے اس کا حصہ بننا، اس کا کیا مقصد ہے، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ذرا یہ فرمائیے گا کہ کیسے ان کے ساتھ الحاق ہوا، کیسے ان کے ساتھ آپ نے ان کو جوائن کیا، فرمائیے. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے عوام تک بات پہنچانے کا موقع دیا. دیکھیں، پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنی جگہ جد و جہد تو کرتی ہیں، وہ جتنی جد و جہد کر سکتی ہیں اتنی کرتی بھی ہیں. شاید ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور بھیڑ چال کی طرح جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں خان بابا کے ساتھ کیوں جڑا، میں نے خان بابا کا منشور دیکھا. خان بابا کا جو منشور ہے وہ عوام کو خوشحال دیکھنا ہے. جہاں سے بھی ہو سکے، جس طرح سے بھی ہو سکے، پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے. ایک منشور ان کا یہ ہے کہ باہر ممالک سے جو پیسہ آ سکتا ہے، جو پاکستان کی عوام کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، ان کی خدمات کی جا سکتی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے مسائل، چونکہ میں بزنس میں ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، اور میں نے بزنس کمیونٹی کو بہت پریشان دیکھا ہے. ان کے مسئلے مسائل کوئی سننے والا نہیں ہے. جس طرح سے بھی وہ اپنے معاملات کو درست کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے بھی چل سکتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میری رسائی ایک عام آدمی تک ہے. مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، پہلے بھی میں عہدوں میں رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں اپنے مسائلوں کو لے کر، جن اداروں پر جاتے ہیں، چلے تو جاتے ہیں، جیسے کورٹس وغیرہ ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کی سنوائی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، دیر سے ہوتی ہے، لیکن معاملات بہت دور تک چلے جاتے ہیں، ایک کورٹ سے دوسری کورٹ، دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ. تو میں نے اسی معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ ورلڈ پیس جرگہ پروگرام جو ہے، جرگہ پروگرام ہماری لوگوں تک رسائی ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی جانتے ہیں. تو جرگے سے یہ سسٹم ہے کہ آپس میں لوگوں کو بلایا، بٹھایا، ان کے مسائل کو دیکھا، ان کے دلوں کو ملایا، دل مل گئے، معاملات ختم ہو گئے. ریکنسائل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی چیز کو مد نظر دیکھتے ہوئے میں خان بابا کے ساتھ آگے چلا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سیاسی جماعتوں کے اندر جس قسم کا ٹکراؤ ہے، یہ جو کل پاکستان کی سیاست ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو بھی تو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ خیال آیا کہ ان کو ہی آپس میں جو ہے وہ ملا دیا جائے، یا ان کے معاملات کو حل کیا جائے؟ یہ جو انتہائی معاملات ہمارے ہیں کیونکہ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹکراؤ کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جانا شروع ہو جاتی ہیں، کیا اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ اس پہ بھی کام کیا جائے؟ جناب وہ تو ہم نے وفاقی لیول پہ بڑے بڑے سیمینارز بھی کی ہیں، اس کی اتفاق نہیں آتے.
کیونکہ ہر کوئی کرسی کے پیچھے ہے، بالکل ایسا ہی، کرسی کے پیچھے ہر کوئی کہتا ہے میں MP بنوں، میں MNA بنوں، بالکل ٹھیک ہے، اور میں آخر میں وزیر اعظم اور صدر اور پورا کابینٹ بالکل بنا۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ دیا جاتا تو وہ رو رہا تھا بالکل کہ میں نہیں، مجھ سے اللہ پوچھے گا۔ اس سیاستدانوں سے تو اللہ سے ڈر ختم ہو گیا۔ بالکل، جس دن دیکھو، اگر مولانا فضل الرحمان ہے، میں سمپل بتا رہا ہوں، انہوں نے بھی ابھی حکومت چلایا نا، انہوں نے اسمبلی میں کیا ریزولوشن پاس کیا غربت کے لیے؟ اس کی دور میں پیسہ آ چکا ہے، کیا انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے؟ ان کے منسٹر میں خود گواہ ہوں، کتنا پیسے، اتنی منسٹری، NHA، سب پیسے، ایسے پیسے ہیں کہ ابھی ہر لیڈر کرتا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک عالم ہے، اس سے لوگوں کو بہت بڑا امید ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس علم ہے، یہ تبدیلی لے کے آئے، کتاب ہے۔ اسی طرح ہر پارٹی کو آپ دیکھ لیں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یا تو سب چوروں کو جیلے سے چھوڑ دے، سب کو چھوڑ بالکل دے، ٹھیک۔ عمران خان کو بھی چھوڑ دے، ٹھیک، وہ اوپن الیکشن کرے، کیونکہ ہمارے آپ الیکشن نہیں کر رہے، سلیکشن کر رہے، ایک اس کے ساتھ احتساب ہو رہے۔ تو شاہانہ کیس میں تو ساری سیاسی لیڈر ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے، اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ایک عام آدمی سے پوشیدہ ہیں، لوگوں کو شاید اس بارے میں علم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا سیاسی فہم نہیں ہے، نہ اتنی بصیرت ہے کہ ان معاملات کو سمجھ سکیں۔ میں آپ سے خیبر پختونخوا کے بارے میں چلیں بات کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق وہیں سے ہے۔ کیا صورتحال رہی ہے گزشتہ سالوں کے اندر؟ کیا بہتری آئی ہے؟ جو دعوے کیے گئے تھے، لوگوں کا جو معیار زندگی ہے کس حد تک بلند ہوا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے، آپ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں دیکھو، جانتا ہوگا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہر کوئی ایک پروجیکٹ شروع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا پھر دوسرا سیاسی لوگوں کا، ان لوگوں کو کام یہی ہے کہ ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ اسی دن ٹی وی کے چینل پہ جدھر سے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں عمران خان نے KPK میں اچھی کام کیا ہے، یہ میں وہ نہیں کہتا ہوں، کم سے کم میں اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے افغانستان، ایران، انڈیا سب کے ساتھ بزنس ریلیشن کو بہت میں قریب سے بارڈر پہلے میں نہیں دیکھ تھے رہا وہ؟ ہوں۔ پہلے نہیں تھے ورکنگ؟ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے بھی تھے، لیکن اس طرح جس طرح عمران خان خود وزیر اعظم طور ہم بارڈر پہ گئے۔ میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، میں ایک ہی پارٹی کو جانتا ہوں، ایک فوج ہے، ایک ہم ہے۔ فوج پیڈ ہے، ہمارا جرگہ سسٹم ان پیڈ ہے، ہم نے مل کے ملک کو بچانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اس وقت الیکشن کو پوسٹ پون کر لے، احتساب کرے۔ تو شاہانہ کیس میں ہوں، جو پیسہ آیا ہوا ہے، جو منسٹریوں میں کرپشن، آپ کو میں سمپل بات بتا رہا ہوں کہ ایمبیسڈر کا رول کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دنیا کے ساتھ تعلقات بڑھانا۔ کوئی اچھا ایمبیسڈر خان نہیں بابا، کر رہا۔ ابھی اس کے اوپر ذرا میں آپ سے بات کرتا ہوں، ذرا میں جاوید صاحب کی طرف آتا ہوں۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو سیاسی نظام ہے پاکستان کا، یہ جمود کا شکار ہے، اس کے اندر وہی لوگ ہیں منتخب ہو کر آتے ہیں، اور وہی چہرے اور پھر انہی کے بچے، اور یہ سیاست چل رہی ہے، اور اس کو تبدیل کرنا خیال یہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان میں جب بھی کسی نے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ بڑی تلخ بات ہے، لیکن یہ ایک سچائی ہے۔ آپ فرمائیے کیسے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، کیسے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اگر سیاست کا حصہ بننا پڑے گا، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر وہی کچھ کرنا پڑے گا جو دیگر سیاسی جماعتیں۔ اس کے بارے میں کیا سوچ آپ نے اپنی اختیار کر رکھی ہے؟ ذرا یہ فرمائیے۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے ہی لوگ نکل رہے ہیں۔ جی جی، تو یہ تو انسانی سوچ ہے۔ میں سنار ہوں تو میں سوچتا ہوں میرا بیٹا سنار بنے، کیونکہ میں نے ایک ورک کیا ہے بس اوپر، وہ ورک ضائع نہ ہو، تو میں چاہتا ہوں وہ منصب آگے میرا بیٹا سنبھالے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ ایک پیشے کی آپ بات کر رہے ہیں، سیاست کو پیشہ کیسے میں مانوں؟ دیکھیں، ایک شخص نے جس قدر جتنی محنت کی ہے تو اس کو چاہتا ہے کہ اس کے آنے والی جو نسل ہے اس کو آگے لے کے چلے۔ اور جہاں تک آپ نظام کو چینج دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو چینج دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو عوام ہی لا سکتی ہے، کوئی دوسرا تو نہیں لا سکتا نا۔ کسی عوام میں سے کسی کو اٹھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے عوام اتنی پریشان حال ہے کہ اس کو اپنے کچن سے ہی فرصت نہیں ہے، اپنے گھر سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے مسائلوں میں پھنس کے رہ گئے ہے، کوئی بچوں کی فیسوں میں پھنس کے رہ گیا ہے، کوئی اپنے کام کے اندر پھنس کے رہ گیا ہے۔
सब अपने ज़ात की हद तक अपने निज़ाम को संभालने की कोशिश कर रहे ठीक हैं। है। तो मैं समझता हूँ आवाम उसी में फंस कर रह गई है। तो जिनको मौका मिल रहा है वो ज़रूर आते हैं। अब जैसे मुझे वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम के हवाले से एक मौका मिला है तो मैंने कोशिश की है, और मैं जिस कदर कोशिश कर सकूंगा तो इंशाल्लाह मैं हाजिर मुस्तकबिल का क्या देख रहे हैं इस जमात का, या इस ये जो वर्ल्ड पीस जरगा है इसको कहाँ देखते हैं आने वाले मैं वक्त? इंशाल्लाह इसको बहुत आगे देख रहा हूँ। इसके ऊपर वर्क किया जाएगा, नेक नियति के साथ काम किया जाएगा। मेन स्ट्रीम की सियासत में शामिल हो जाएंगे? नहीं, देखें, सियासत अलग चीज़ है, वो हमारा मनसब नहीं है। हमारा मनसब तो ये है कि पाकिस्तान के मसाइल को देखना। बगैर वो सियासत में शामिल हुए कैसे इसको हल करेंगे? अब सवाल तो ये है। देखें, वो बहुत आगे का बहुत प्रोग्राम है ना, बहुत आगे की बात है। हमारी बुनियाद वो नहीं है। सियासत में नहीं हिस्सा लेंगे? नहीं, हमारी बुनियाद तो ये है कि हम कौम की खिदमत कर सकें, लोगों के मसाइलों को दूर कर सकें। बिल्कुल ठीक है, कौम के मसाइल को हल करना ज़रूरत है वक्त की। एक ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद थोड़ी सी मेहमानों का जो पैनल है उसमें तब्दीली होगी और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी वर्ल्ड पीस जरगा के हवाले से। ये जो तंजीम है ये क्या करने का इरादा रखती है, क्या इसके अज़ाइम है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में अमन के लिए काम करने के ख़्वाह हैं, और अपने जैसे हम ख्याल लोगों को एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो अमूमी मसाइल हैं इसके हवाले से लोगों को मिलाना, उनके दरमियान गुफ्त शनीद करवाना, और उन मामलात और मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करवाना, ये बज़ाहिर इनकी कोशिश नज़र आ रही है। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है रियायतुल्लाह खान साहब, खान बाबा जो इसके चेयरमैन हैं, उनके हमरा इस वक्त तशरीफ़ फरमा है सादिया खान, जो कि खान बीबी के नाम से भी जानी जाती हैं, कंट्री हेड हैं वर्ल्ड पीस जरगा की। उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँगा और खुश आमदीद करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सादिया, ये फरमाइए कि क्या करने का इरादा रखती हैं? यही सवाल हर बार होता है। इसको पूछने का मकसद ये होता है कि जो आपको इस वक्त देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग, उनको ये पता चल सके कि आप क्या कुछ करने का इरादा रखती हैं, और ये जो मसाइल हैं जिनका भी कुछ देर पहले भी तस्करा हुआ वो कैसे हल हो सकते हैं, ज़रा फरमाइएगा। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में बात करने का मौका दिया। वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि हम अमन के लिए काम करना चाहते हैं। ये जरगा प्रोग्राम अमन के लिए है। जब अमन आता है, अमन उसी सूरत में आता है जब रोज़गार बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है। रोज़गार बढ़ता है तब बदअमनी ख़त्म होती है, लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं। इसके अलावा जो है चोरी, ये सारी चीज़ें, तभी अमन आ सकता है। अभी जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही इस तरह के हैं कि इंस्टेबिलिटी नहीं है, लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल ऐसे मसाइल हैं जो कि वो ला भी नहीं सकती सामने। हैरेसमेंट है, एक तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्ची के हाथ में मोबाइल है, तो सोच फिक्र जो है ना वो बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना, उसके डायमेंशंस चेंज हो गए। ठीक है। तो टाइम पास करने के लिए, थोड़ा सा ख़ुद को एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे ऐसे राह पे चल पड़ते हैं कि फिर उसके वो जो मसाइल बनते हैं उन मसाइल का हल जो है एक खातून को खातून ही दे सकती है। और ऐसे कई मसाइल जो हैं जो मेरे पास आए और जिनको मैंने हल किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो। ठीक है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हमारी अवेयरनेस जो है हम सेमिनार के ज़रिए भी प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके जो प्रिंट मीडिया है इनके ज़रिए, लेकिन रुझानात चूँकि मसाइल ऐसे आ गए हैं कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने लिए एक इंटरटेनमेंट ढूंढते रहते हैं, तो वो उन मसाइल में मसाइल दर मसाइल बढ़ जाते हैं, बढ़ते चले जाते और एक दलदल की तरह उसमें धंसते जाते हैं। तो वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम का मकसद अवेयरनेस है, अवेयरनेस पैदा की जाए, ऐसे लोगों को जमा किया जाए जो कि वाकई काम करना चाहते हैं अमन के लिए, खुशहाली के लिए, और फिर उन लोगों को इकट्ठा करके हर सूबे में, यानी हमारे सेक्शंस हैं, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, अवेयरनेस पैदा करना लोगों के अंदर, उनके मसाइल का हल उनको देना, ये हमारा बेसिक मकसद है। ठीक है। खान बाबा, ये फरमाइए कि जो बहुत सारे मसाइल जो कि अभी आपने निशानदेही की बराह रास्त सियासी नौयत के मसाइल की हैं, सियासत से दूर रहकर कैसे हल किया जाएगा, ये ज़रा समझाइए कि कैसे ये जो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन या जो वर्ल्ड पीस आपका जिरगा है ये कैसे इसको हल कर सकती है? इस वक्त सर्वे के मुताबिक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पे
کوئی ملک اعتماد نہیں کرتا ہے، کوئی بھی ملک. اس لیے ایجوکیشن سسٹم اتنا فنڈنگ ڈونیشن آئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں. صرف کاغذ ہوتے ہیں. ایجوکیشن ہمارے 12,000 اسکول پرائمری بند پڑے ہوئے ہیں تھرو پاکستان. میں 5 سال سے چیخ کے حکومت کے پاس جا رہا ہوں، بنائے منصوبہ، پیسے میں لے کے آ رہا ہوں، نہیں کر رہا. پاکستان میں ایسا ادارہ ہونا چاہیے، ہر صوبے میں ہونا چاہیے گورنمنٹ میں، اور اس نے سوشل لوگوں کو، این جی اوز کو اکٹھا کرنا ہے. این جی اوز والے لوگ جو ہوتا ہے نا، وہ بیچارے آفس اسٹیبلش کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ ای میل، کارسپونڈنگ، پروپوزل، کنسپٹ پیپر شیئر کرتے ہیں. پھر وہ ایگری ہو جاتی ہے کہ چلو مجھے رجسٹریشن دکھائے، یہ دکھائے. پھر وہ مانیٹرنگ کیا اس کا آفس دیکھتے ہیں تو اس کو فنڈنگ دیتے ہیں، کیا نیڈ ہے آپ بے شک کام کریں. اور اس پہ اب ورلڈ جو ہے، میں ابھی حکومت کے تھرو پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر بھیج دیے، میں چاہتا ہوں حکومت انوالو ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اور اس میں سیکٹری انوالو ہو، منسٹر نہ. منسٹر پھر اپنے مفاد دیکھتے کہ جس میں میرے بندے کتنے بھرتی کریں گے، کتنے مجھے ملے گا. اس کا دیکھو، وہ اٹھ لے کے عوام سے جاتے ہیں اسمبلی میں، اور سیکٹری ہوتا ہے وہاں پہ، ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے، یا صوبے میں چیف سیکٹری ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، جو بھی. یقین کر، میں پاکستانی یہ جو بیوروکریٹ ہے یہ بہت اچھے ہیں. اچھا، میں آج جو حوصلہ بڑھ گیا نا، میرے منسٹروں سے اعتماد ختم ہو. اگر یہ بیوروکریٹ، اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اگر اچھے ہیں، تو یہ جو ہمارے ادارے ہیں، یہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ دنیا کے بدترین کرپٹ ادارے ہمارے یہاں ہیں. کسی بھی ادارے کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، کوئی ایسی پروگریس نہیں ہے جس کو اس وقت موضوع گفتگو بنایا جائے. پی آئی اے کا حال دیکھیں، ریلوے کا حال دیکھیں، اور کسی بھی اہم قومی ادارے کا حال دیکھ لیں. اگر بیوروکریسی اچھی ہے اور صحیح طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کام کر رہی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں امریکہ سے آگے ہونا چاہیے تھا. یہ اس حال پہ پہنچے کیسے پھر؟ جناب، اس کے اوپر جو جمہوریت آ جاتی ہے نا، سیکٹری کا جو پاور ہے نا، وہ جاتا ہے منسٹر کو. اس کے اوپر 3 منسٹر بٹھاتے ہیں، اسٹیٹ منسٹر اور پارلیمانی سیکٹری. یہ چیز میں نے بہت قریب سے دیکھی. ٹھیک ہے، اللہ کی آپ کے قسم خیال میں ذمہ داری ان کے اوپر عائد ان کے ہوتی ہے جو اوپر آ سیاسی جاتے ہیں. نمائندے ہیں. پھر وہ سیکٹری کو فون کرتے ہیں، یہ نہیں کرنے، اس کو بلاتے ہیں سائڈ روم. میں نے خود دیکھا ہے نظام میں چیف آف آرمی اسٹاف، نگران وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ ایمرجنسی حکومت لگائیں. یہ بیوروکریٹ کو اختیارات دے دے. لگے ہوئے ہیں ابھی لگے ہوئے ہیں، ابھی تو کیئر ٹیکر لگے ہوئے ہیں نا، ابھی تو سارا سسٹم وہی چلا رہے ہیں، ابھی تو ٹیکنوکریٹ چلا رہے ہیں. ابھی پھر بھی یہ جو گورنمنٹ سب الیکشن کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس سے جب پوچھتا ہے نا، جی میں تو الیکشن کے لیے آیا ہوں. جی میں ابھی منسٹروں کے پاس گیا ہوں، میں نے اس کو دعوت دیے ہیں باقاعدہ. میں سمپل مثال، اوورسیز منسٹری، ہمارے پاکستانی دنیا میں تباہ برباد ہے. بیچارہ ادھر اتنا کما کے ایک بلڈنگ لیتے ہیں، کوئی ادھر کوئی بزنس کرتا ہے، پیسے غائب. ہمارے جو جتنی بھی ایمبیسڈر بیٹھے پورا دنیا میں، اس سے بڑا بے غیرت لوگ اور کچھ نہیں. پاکستانی اتنے تباہ ہو گئے، اتنے تباہ کہ مجھے دنیا سے فونے آ رہے ہیں کہ ایمبیسڈر مجھے دروازہ نہیں کھولتے ہیں. ملاقات تو بہت دور کی بات ہے. تو ایمبیسڈر خدا اور رسول کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ اس چینل کے وساطت مہربانی کر کے کہ آج اگر آپ لوگ بیٹھ جائے، پاکستانی لوگوں کے جتنے بھی مسائل پورا دنیا میں ہیں، اگر آپ لوگ اس میں کوئی دفتر بنائے، اتنے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہیں، آپ سے ٹھیک ہے منسٹر تو نہیں پوچھ سکتے، سیکٹری نہیں پوچھ سکتے، کوئی اور، اللہ تو پوچھے گا. اگر آپ پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں، یقین کرے کہ دبئی میں جائے، جدھر جائے، پاکستانی بہت بری طرح سے پسند. بالکل ٹھیک ہے. میرا گزارش ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنائے، اوورسیز منسٹری ہو گیا، فارن منسٹری ہو گیا، کامرس ہو گیا. ابھی بھی اگر یہ سیکٹری بیٹھ جائے، اور میں اسپیشل کاکڑ صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، کاکڑ صاحب اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا پالیسی تو بنائے 2 دن میں. ایک تو یہ احتساب کا چیف آف آرمی اسٹاف میں، پھر بھی وہی بات کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس وقت حالات خراب ہے. اسلام آباد میں تمام سکول بند ہو گئے، تمام سکول. میرے بیٹی نے کل فون کیا یونیورسٹی میں کہ ہم یونیورسٹی میں رہائش ادھر دے دیے. یہ کوئی ملک ہے؟
بالکل ٹھیک ہے خان بابا، اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں مزید. میں چاہوں گا ذرا خواتین کے کردار کے حوالے سے تھوڑا سا سعدیہ سے بات کر لیں. آپ کے پاس اور ایسے کتنے لوگ ہیں یا خواتین ہیں جن کو آپ سمجھتی ہیں، آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور مزید اس میں اضافے کا خیال آپ کے ذہن میں ہے؟ ذرا اس کی بھی میں چاہوں گا نشاندہی کر دیجئے، کیسے ان کو استعمال کر سکتے ہیں، کیسے کیپٹلائز کیا جائے اس اسٹرینتھ کو. ہر صوبے میں میرے پاس کافی خواتین ہیں ٹھیک ہے. جو کام کر رہی ہیں، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ سے کئی ڈاکٹرز ہیں جو میرے ساتھ ہیں، میرے پینل پہ موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ سائیکائٹرسٹ ہیں جو جی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں آج کل خواتین کے، بہت ان کو زیادہ. سالو کرنے کے لیے بہت سرگرم ہیں. اور خواتین جو ہے جن مسائل کا سامنا کر رہی ہیں، اوبیسلی وہ گھر ہے یا باہر ہے. اب تو زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ورکنگ وومنز ہیں، جی وہ باہر کام کرتی ہیں، باہر جس طرح کے حالات کا سے وہ گزرتی ہیں. اس کے لیے میرے پاس ایسی خواتین ہیں جو ایجوکیشن سے، ہیلتھ سے منسلک ہیں اور ان کی کافی مدد کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے جو خواتین آتی ہیں وہ ہم پہ پورا اعتماد کر سکتی ہیں. ان کی جو بھی جس طرح کے بھی مسائل ہیں، اب مسائل جو ان کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس نہیں کر سکتی، بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو بڑے ہی آرام سے بہت اعتماد ان کو دلا کے ہم ان کے مسائل کا حل ان کو دیتے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پہ کبھی آ نہیں سکتے اور نہ ہم لانا چاہتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہر صوبے میں میرے پاس خواتین، سندھ میں بھی ہیں میرے پاس جن کو اچھے عہدے بھی ملے ہوئے ہیں اور بہت جو ہے سرگرم بالکل ٹھیک ہے. عمل ہیں، بالکل ٹھیک بہت ہے. کام کر رہے ہیں. خان بابا، آخر میں جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے، اور آپ جیسے جو ہم خیال لوگ ہیں اگر آپ کے ساتھ شرکت کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، بتائیے. دیکھو، اس وقت تمہیں تمام پاکستانی دنیا کہیں بھی ہے، کہیں بھی سوشل میڈیا پہ ایک آواز اٹھائے کہ پہلے احتساب اور پھر الیکشن. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں نگران وزیر اعظم ہوں، اس قوم کو کچھ دکھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ ادارے جو ہے اسپیشل اس پہ ایکشن لے لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے اکنامک افیئر سے این جی او دے دیں، میں ایک خادم ہوں گا، پیچھے میں ہوں گا. میں جاتا ہوں یو کے میں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں، وہاں میری بیٹی امریکہ میں بیٹھی ہوئے، ملالہ برطانیہ میں بیٹھی ہوئے. دنیا میں ہم بڑا بزنس یہ جو سیمینار کرتا ہے ڈونر کانفرنس، ہم اپنے ساتھ پورا ڈیلیگیشن سلیکشن آپ کرو، میں نہیں کرتا ہوں. سلیکشن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں، دیکھو پاکستان اس وقت ایسا پاکستان ہے کہ دنیا آ رہی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے، لیکن اس میں بریج رول نہیں ہے. میں خود ڈپلومیٹک میں بیٹھا ہوں، کئی ایمبیسڈروں کی تائشی سے میں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ڈیلیگیشن ادھر جائے، ہمارے ادھر آ جائے، بزنس ہو اور کوئی سوشل ایکٹیویٹیز میں ہو. تو پی ایم صاحب خدا اور رسول کے لیے ایک تو یہ این جی اوز نیٹ ورک کو برقرار رکھ لے، اپنے ادارے کو تھوڑا سا 2 دن میں ٹھیک کر لے. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے چیزوں پہ سٹیپ لے، لیکن آپ کے ساتھ ٹائم کم ہے. اللہ کرے کہ نگران گورنمنٹ یہ ملک کے لیے بہتر ہو جائے اور اللہ اس کو چلائے. بہت بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں رعایت اللہ خان عرف خان بابا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ پروگرام میں وقت دیا. سعدیہ، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور اپنے خیالات سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ بھی کیا، اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ورلڈ پیس جرگہ جو ہمارے ان کے روح رواں ہیں اور ان کی ٹیم، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. اور بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. بہت سارے اور دیگر معاملات اور مسائل ہیں، بلکہ جو مسائل ہیں یہ بہت اہم ہیں. اس کو سمجھنے کی اس وقت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.